فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعناهم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے ہی مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے، کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبول سے معاہدے کر لیے. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے. فاعف عنہم واصفح، تو ابھی درگزر کر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا بھی میثاق لیا. اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے، یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک، لگ بھگ 100 برس نکال دیجئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں، شدید دشمنی رہی. اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے، لندن میں ہے، بلڈ آن دی کراس، صلیب پر خون. وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے، میں حیران رہ گیا پڑھ کر. ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کی تمام چیزوں سے. یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان، اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے. کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں، کہیں محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا. ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی، بہت کم. لیکن خون ریزی، قتل اور غارت گری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے.